اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الطافیہ فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ میرے اس پروجیکٹ سے اچھی طرح واقف ہیں، متعارف ہیں۔ تقریباً 2.5 سال پہلے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا۔ اس میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، جو بیسیکلی ایک پری کیڈٹ کالج ہے کہ بچے 4th کلاس میں لیں اور 4th 5th 6th 7th 4 سال انہیں تیاری کرا کے کیڈٹ کالج کا اگزام دلوایا جائے اور انہیں کیڈٹ کالج میں داخل کروایا جائے۔ ہم نے ایک بلڈنگ اس کی کمپلیٹ کر لی۔ اس کے لیے ضرورت تھی واش رومز کی، واش رومز کمپلیٹ ہو گئے۔ اب صرف ایک چھوٹی ساری چیز رہ گئی ہے، وہ ہے کوک ہاؤس۔ امید یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں واش رومز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ان کے بعد مہینے 1.5 مہینے میں ہمارا کوک ہاؤس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ باقی ایک کلاس بٹھانے کے لیے ہمارے پاس ان کے ہاسٹل کی بھی گنجائش ہے، ان کے کلاس روم کی بھی گنجائش ہے اور آفس کی بھی گنجائش ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عزیز دسمبر 2023 یا جنوری 2024 میں انشاءاللہ ہم کلاس بٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب اس سٹیج پہ جس وقت ہم اپنا چیزیں پلان کر رہے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ کنسٹرکشن کا کام ایسا تھا کہ تھوڑے فنڈ جمع ہو گئے تو ہم کام کر لیں، فنڈز ختم ہو گئے کام بند کر دیں۔ لیکن جب کلاس شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ فنڈز ہیں تو کلاس چلا لیں، فنڈز نہیں ہیں تو 2 مہینے چھٹی کر لیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب اس میں ان کے لاجسٹکس، ان کے روزمرہ کے اخراج، فار ایگزامپل 3 ٹائم ان کا کھانا، 2 وقت کی چائے، اس کے بعد جو ہم نے سٹاف ٹیچر رکھنے ہیں ان کی تنخواہیں، اس کے بعد جو ہمارے سٹاف ہوگا، کلیریکل سٹاف ہے، ایک آدھا کلرک ہمیں رکھنا ہوگا یا ان کی پے، پھر اس کے علاوہ بچوں کے یونیفارم، ان کے کپڑے، ان کے لیے لانڈری، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن میں سے آپ کسی چیز سے بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسٹیشنری ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اس کے اوپر ہم نے ایک موٹا موٹا ایسٹیمیٹ کیا ہے اور وہ ایسٹیمیٹ انہی چیزوں کے اوپر ہے۔ ابھی پہلی کلاس میں ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 15 بچوں کی کلاس پہلی رکھیں۔ تو اب 15 بچوں کے لیے کچھ خرچے ایسے ہیں جو کہ وہ 5 بچے ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 15 ہوں، کچھ خرچے ایسے ہیں جو کہ ایک جیسے ہی ہیں۔ فار ایگزامپل 3 ٹیچر رکھنے ہی رکھنے ہیں، 5 سبجیکٹ ہیں، 3 ٹیچر تو کم از کم ہم رکھیں گے۔ اب ان 3 کی تنخواہ جانی ہے، ان کے ساتھ جو کلیریکل سٹاف ہے اس کی پے جانی ہی جانی ہے، بجلی کا بل ہے وہ اتنا ہی جانا ہے وغیرہ۔ یہ اخراجات وہ ہیں جو کہ ہر لحاظ سے اتنے ہی چل رہے ہیں، یہ اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو کھانے کا خرچہ ہے وہ ایک ایسا ہے جس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے کہ اگر 15 کی بجائے 10 بچے ہیں تو obviously خرچہ کھانے کا کم ہو جائے گا، لیکن وہ 15 کے حساب سے ہم نے یہ سارے کا سارا جب کیلکولیٹ کیا ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تقریباً 5 لاکھ روپیہ مہینہ یہ ہمارا خرچ بنتا ہے کہ یہ مسلسل چلے تو ہماری کلاس مسلسل چل سکتی ہے۔ اب یہ جو 5 لاکھ روپیہ مہینہ ہے، یہ پہلے ہمارے پاس اتنی انکم نہیں ہے۔ اگر اتنی بنتی بھی ہے تو وہ یوں ہوتی ہے قریب کہ لوگ ایک وقت میں پیسے آ گئے، ایک وقت میں رک گئے۔ اب مجھے یاد ہے جس وقت ہم نے پہلی بلڈنگ کا چھت ڈالنا تھا تو ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، 55 لاکھ کا چھت تھا، وہ 1-2 جگہ سے اسپانسر ہوا اور ہمارا چھت پڑ گیا۔ لیکن یہ میں کلاس کے لیے اتنے پیسوں کا انتظار نہیں کر سکتا، تو اس میں ہمارے پاس 3 پلانز ہیں کہ ہم 3 پلانز میں اگر یہ تقسیم کریں تو میرا خیال ہے کسی بھی لحاظ سے کسی پہ برڈن بھی نہیں اور یہ آسانی سے کام ہو جائے گا۔ ان میں پلان 1 ہم نے ایک سلوگن دیا ہوا ہے کہ 10 روپے میں ایک یتیم بچے کی کفالت۔ اب وہ 10 کا حساب کیا ہے کہ اگر 23 کروڑ کی پاکستان کی آبادی میں سے ہم 20,000 بندہ اس کام پہ تیار کر لیں کہ وہ 10 روپے روزانہ وہ الطافیہ فاؤنڈیشن کو دے، تو وہ صدقہ ہو، وہ کسی بھی مد میں ہو، کسی بھی طریقے سے وہ اگر آتا رہتا ہے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی
فنڈ ریزنگ کے لیے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں سے انشاءاللہ سارا کام چلتا رہے گا۔ دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو دوست زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، مثلا ہم دیہاتی لوگ ہیں، میرے سارے کے سارے لوگ جاننے والے، میرا اپنا گاؤں ہے، تو یہ لوگ اپنا عشر نکالیں، اور جو ہمارے دوست زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اپنے زکوٰۃ میں سے کچھ پورشن، اس کا کچھ حصہ وہ اس کے لیے مختص کر دیں۔ ایک ہے سپانسرشپ، کہ آپ ان میں سے کچھ بچے سپانسر کر دیں، کوئی ایک بندہ یہ اپنے ذمہ لے لے کہ ایک بچہ کالج میں داخلے سے لے کر جب تک وہ وہاں پہنچتا ہے اس کی سپانسرشپ اس کے ذمہ ہے۔ تو یہ کچھ لوگ، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 3 4 دوست مل کے ایک آدھا بچہ سپانسر کر لیں۔ اب ان ساروں کا جو ہم نے ایسٹیمیٹ نکالا ہے کہ وہ خرچے جو فکس ایکسپینڈیچرز ہیں وہ، اور دوسرے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو جن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کا میں نے جو رف سا ایسٹیمیٹ کیا ہے، ایگزیکٹ تو جب کلاس چلے گی تو ہوگا، جو رف سا ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 40 سے 50 ہزار روپیہ ایک بچے پہ یہ خرچہ آ جاتا ہے، تو اگر اتنا آپ سپانسر کریں، ایک بچہ سپانسر کر لیں، کوئی 2 کر لے، باہر کے ملکوں میں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی کوئی کریں، تو یہ جو 3 پلانز ہیں، میرا خیال ہے کہ ان تینوں کے ساتھ ہم بغیر کسی بریک کے اپنی کلاس آگے چلا سکتے ہیں۔ ایک سال میں ایک کلاس ہے، اگلے سال 2 کلاسیں ہوں گی تو 30 بچے ہو جائیں گے، اس سے اگلے سال 3 کلاسیں ہوں گی تو اور بچے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ میں خاص طور پہ اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس جن لوگوں نے ابھی تک جو میرا 2 کروڑ سے اوپر کام ہوا ہے، اس میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ان میں میرے گاؤں کے لوگ، انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، وہ یہاں پہ میرے گاؤں میں ہیں یا وہ باہر کے ملکوں میں ہیں، از حد انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ کچھ میرے ایسے جاننے والے ہیں جن کا ہمارا آپس میں ایک طریقت کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اپنا خاصا حصہ ڈالا ہے۔ لیکن جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے وہ میرے اپنے کولیگز ہیں جو آرمی میں میرے ساتھ تھے، کئی میرے واقف بھی ہیں، کئی ناواقف لوگوں نے بھی اس میں بہت حصہ ڈالا، اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں میرے کلاس فیلوز، اور ان میں بھی خاص طور پہ میرے جو انجینئرنگ کے کلاس فیلوز ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا۔ تو میں ان سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جو میرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ عشر نکالتے ہیں، وہ اپنے زکوٰۃ اور عشر میں سے جو ہم قسطوں میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ اس کا حصہ نکالیں۔ ہمیں کسی جگہ پہ جا کے کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ 10 روپے روزانہ کے لیے ہم نے کوائن باکس رکھے ہوئے، وہ کوائن باکس اگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ کوائن باکس لیں، ٹیلی فون نمبر ہمارے ادارے کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے الطافیہ کمپلیکس کے نام سے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ وہاں سے فنڈز بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوائن باکس لینا چاہیں تو کوائن باکس کے لیے نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ آپ کال کریں، ہم آپ کو کوائن باکس بھیج دیں گے۔ ایک چیز اور بتانی بہت ضروری ہے کہ جس وقت ہم نے آج سے 2.5 سال پہلے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارا ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ ہمارا پروجیکٹ تقریباً 350 ملین یعنی 35 کروڑ میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ابھی آپ سب واقف ہیں کہ کتنی مہنگائی آ گئی۔ اس وقت میں نے پہلا جو سریا خریدا تھا وہ 123 روپے کلو پہ خریدا تھا، اور آخری جو میں نے خریدا ہے وہ 315 روپے کلو پہ خریدا۔ اسی طرح سیمنٹ اور بجری اور ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے۔ اس کی وجہ سے جو ہمارا بعد کا ایسٹیمیٹ ہے، جو آخری بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، اس حساب سے ابھی یہ پروجیکٹ 350 ملین سے چل کے تقریباً 500 ملین تک پہنچ گیا، یعنی 50 کروڑ میں یہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ مہنگائی کی جو ہمارے پاس ایک لہر آئی ہے اس کے وجہ سے یہ یاد تو میں نے کہا کہ آپ کے نالج میں ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا پہلا ایسٹیمیٹ اور ابھی ایسٹیمیٹ اس میں کتنا فرق ہے اور ہمیں اس کے لیے کتنی ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ آئی ایم سو گریٹفل آف یو، آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت تعاون کی ہے، اور مجھے 100% سے زیادہ شور ہے کہ آئندہ بھی آپ اپنا تعاون کریں گے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔